مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت نام سے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور یہ نام اللہ کا دیا ہوا نام ہے۔ میں تو جب اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرتا ہوں اور ان لفظوں پہ پہنچتا ہوں تو اندر سے روح جھوم اٹھتی ہے کہ میرا رب مجھے مخاطب کر کے کوئی حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور بڑے بڑے نام ہیں دنیا میں جن سے ہم پکارے جانا پسند کرتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے میں اس نام سے پکارا جاؤں، کوئی کہتا ہے میں اس نام سے پکارا جاؤں۔ بچپن میں نک نیم اور ہوتا ہے، جوانی میں نام اور ہو جاتا ہے، اسکول کالج کی لائف میں نام بدل جاتا ہے، آگے تعلیم بدلتی ہے، شعبہ بدلتا ہے، سبجیکٹ بدلتا ہے، تو اس حساب سے نام بھی بدلے جاتے ہیں۔ کچھ نام ہوتے ہیں جو جغرافیائی ماحول سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، کوئی کاسٹ کے حساب سے ہوتے ہیں، کوئی گوندل کہلانا پسند کرتا ہے، کوئی چیمہ، کوئی چٹھا، کوئی کچھ۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک خوبصورت نام دیا ایمان والوں کو۔ اگر یہ نام اس دنیا میں بھی سلامت رہے تو جب بندہ قبر میں جائے گا تو اس نام سے پھر بھی اس کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ جہان بدل جائے گا لیکن نام اگر دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، اللہ کا دیا ہوا نام یہی رہے گا۔ دنیا میں بھی یہی نام، قبر میں بھی یہی نام۔ اور دعا کرو کہ جب قیامت کے دن ہم اٹھیں تو ہمیں اللہ رب العالمین اسی نام سے بلائے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا الہ العالمین تو نے ہمیں بلایا، حکم ہو فرمایا آمنو دخلو فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرات محترمہ، اللہ تعالیٰ جو پہلا آرڈر ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ عجیب بات ہے، یا الہ العالمین بلا بھی رہا ہے ایمان والوں کو اور حکم بھی دے رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر اسلام میں داخل نہ ہوتے تو یا ایھا الذین آمنو تو کیسے کہہ کے بلاتا یا الہ العالمین؟ یہ عجیب بات ہے۔ فرمایا ایمان والو تمہارے دلوں میں تو ایمان ہے، لیکن عملی طور پر کوشش کرو کہ جس نام سے تمہیں بلایا جا رہا ہے اس نام کی لاج تیرا عمل رکھے اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، کس چیز کا نام اسلام ہے، اسلام کی کئی جزیات ہیں۔ آج عجیب بات یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنی پسندیدہ جزی کا نام پورے کا پورا اسلام رکھا ہوا ہے۔ اسلام مختلف جزیات پر، مختلف حصوں پر، مختلف اجزاء پر، بنیادی طور پر اسلام کے 5 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 عقائد آ جاتے ہیں، نمبر 1 پہ عقائد ہے، نمبر 2 پہ عبادات ہیں، نمبر 3 پہ معاملات ہیں، اور نمبر 4 پہ اخلاقیات ہیں، اور نمبر 5 پہ طرز معاشرت ہے۔ یہ 5 چیزیں مل جائیں تو پھر اسلام کی شکل بنتی ہے۔ فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا 5 حصوں کا نام ہے اسلام۔ اب ہر بندے نے اپنی پسندیدہ چیز کا نام اسلام رکھا ہوا ہے۔ کچھ کے نزدیک صرف داڑھی رکھنے کا نام اسلام ہے، کچھ کے نزدیک صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے، کچھ کے نزدیک صرف اور صرف حج کرنے کا نام اسلام ہے، کچھ کے نزدیک صرف عبادات کا نام اسلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا الہ العالمین پورے کا پورا اسلام کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اسلام کے 5 اجزاء ہیں، 5 حصے ہیں، ان 5 کو ملائیں گے تو اسلام بنے گا۔
پہلا حصہ جو ہے اس کو عقائد کہا جاتا ہے، دوسرے حصے کو عبادات کہا جاتا ہے، تیسرے حصے کو معاملات کہا جاتا ہے، اور چوتھے حصے کو اخلاقیات کہا جاتا ہے، اور پانچویں حصے کو معاشرت، طرز معاشرت کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سارے کے سارے معاملات اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق بندہ گزارنے کی کوشش کرے گا تو سمجھو کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کر رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے کچھ حقوق ہیں، ان میں سے پہلے حقوق ہیں اللہ کے، اور اللہ کے بڑے بڑے جو حقوق ہیں وہ ہیں 3، اور ان 3 حقوق میں پہلا حق جو اللہ کا ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لا تشرک باللہ۔ پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین ہر چیز بخش دے گا قیامت کے دن، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، رب پہلے ہی اعلان کر رہا ہے کہ قیامت کے دن میں چاہوں گا تو ہر چیز بخش دوں گا، لیکن میں شرک نہیں بخشوں گا۔ یعنی اللہ کے ذات، کسی ذات کو، کسی ہستی کو، کسی چیز کو ذات میں یا صفات میں اگر آپ شامل کریں گے، فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا۔ جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی ذات کو شریک کر لیا تو گویا اللہ رب العالمین پہ اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، کیونکہ رب اپنی ذات اور صفات میں لا شریک ہے۔ تو یہ ہے پہلا حق۔ دوسرا حق اللہ کا، فرمایا اللہ کی عبادت کی جائے، اور عبادت بھی ایسے نہیں کہ قیام میں کھڑے ہو گئے، رکوع میں چلے گئے، اندر جذبے کو پتہ ہی کوئی نہیں، جذبات نام کی شے کوئی نہیں۔ عبادت اراکین کا نام نہیں ہے، اراکین اندر کی حب اور خوف کے اظہار کا نام ہے۔ کیسے عبادت کی جائے؟ فرمایا صرف قیام، صرف رکوع، صرف سجدہ اور جذبے سے آری، اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ اگر قیام میں، رکوع میں، سجدے میں مکمل اس کی ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اور اس کی ذات کا خوف بھی ہو۔ کسی نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو جواب دیا گیا الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان رہنے کا نام ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت کی امید تو ہو، لیکن امید اتنی بڑھ نہ جائے کہ بندہ گناہوں پہ شیر ہو جائے، اور اللہ کی ذات کا اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہو، لیکن خوف اتنا نہ ہو کہ وہ خوف اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ فرمایا خوف بھی ہونا چاہیے اور رب کی ذات کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے۔ ان دونوں جذبوں کو سامنے رکھ کر یہ نمازیں ادا کرنا، روزے رکھنا، حج پڑھنا، عمرے کرنا، عبادات کرنا، پھر اس کے ثمرات مرتب ہوں گے، پھر یہ عبادت طے پائے گی۔ وگرنہ یہ صرف قیام، صرف رکوع، صرف سجدہ، یہ صرف اراکین ہے، اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ عبادت تب بنے گی جب ان اراکین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات سے محبت اور اس کی ذات کا خوف بھی ساتھ شامل حال ہوگا۔ 2 کام، اور تیسرا کام، تیسرا حق اللہ کا، فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی ہر کام میں اطاعت کرو۔ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلے اللہ کے حقوق ہیں جو بڑے بڑے ہیں، 3 حقوق۔ پہلا اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، دوسرا اس کی عبادت کرو خوف اور محبت کے ساتھ، اور تیسرا اطیعوا اللہ، اپنے ہر معاملے میں کوشش کرو کہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہو۔ یہ ہے پہلا سٹیپ حقوق اللہ میں، اور دوسرا سٹیپ ہے حقوق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، نبی کے حقوق۔ یہ تو تھے اللہ کے حقوق، دوسرا سٹیپ ہے حضور کے حقوق۔ اب حضور کے حقوق بڑے بڑے حقوق ہیں 4۔ پہلا حق کہ نبی کو اللہ کا رسول مانا جائے، یہ مانا جائے کہ اشہد ان لا الہ
الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ کا رسول مانا جائے، یہ پہلا حق ہے نبی کریم کا، حضور نبی کریم کا۔ دوسرا حق صرف مانا نہ جائے بلکہ دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہو اور حضور کی عظمت بھی ہو۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، کہ مصطفیٰ کریم پر ایمان بھی لے آؤ اور نبی کریم کی عزت و توقیر بھی کرو۔ یہ نہیں کہ نمازیں پڑھ کے تم کہو کہ نبی اور میں ایک جیسے۔ اگر اپنے آپ کو نبی سے ملاؤ گے تو یہ حضور کی عزت و توقیر تم نے بیان نہیں کی۔ اگر حضور کی صرف بشری خصوصیات ہی بیان کرو گے، امتیازات نبوت بیان نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے ایمان میں فرق ہے، پھر تمہارے دل میں کوئی مسئلہ ہے، پھر تمہارے عقیدے میں کوئی حرف ہے کہ تمہیں بشریت مصطفیٰ کے مختلف اجزاء تو نظر آتے ہیں لیکن امتیازات مصطفیٰ کی مختلف عظمتیں تمہیں نظر نہیں آتی۔ صحابہ کرام جب کوئی یہاں گر رہا ہے کوئی وہاں گر رہا ہے، چہرے پیلے، کمزوری ہوگی، گر رہے ہیں، حضور نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ یا رسول اللہ روزے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا کس نے کہا؟ یا رسول اللہ آپ جو رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ رہے ہیں، صوم وصال، بغیر وصال کے روزہ، لگاتار روزے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا میں روزے رکھ رہا ہوں؟ یا رسول اللہ فجر سے لے کر شام تک آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کبھی کوئی چیز کھائی نہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو محمد کی مثل ہے؟ اب جن کو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں وہ عام بندے نہیں۔ اگر ابو بکر کو حضور فرمائیں، عمر فاروق کو فرمائیں، عثمان غنی کو فرمائیں، مولا علی کو، حضرت ابو ہریرہ کو، حضرت بلال جیسی ہستیوں کو، ان ہستیوں کو جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ پہ راضی، اللہ ان پہ راضی، اگر ان کو حضور فرما رہے ہیں ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو؟ اگر ان میں سے حضور کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا تو آج 15ویں صدی میں کوئی ملا بھی حضور کی مثل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی ملا حضور کے صرف بشری خصائص بیان کرے اور امتیازات مصطفیٰ وہ نہ بیان کرے، جس کو صرف قل انما انا بشر مثلکم تو یاد ہو، قد جاءکم من اللہ نور، کبھی نہ پڑھی ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کبھی نہ پڑھی ہو، تو گویا اس نے مصطفیٰ کی عزت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور دوسرا جو حق ہے مصطفیٰ کا، پہلا ایمان لانا نبی پر، اور دوسرا حق کیا ہے کہ حضور کی فالذین آمنوا بہ وعزروہ، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ فرمایا صرف ماننا نہیں، مصطفیٰ کی عزت و توقیر کا پرچار بھی کرنا ہے۔ یہ دو حق۔ تیسرا حق حضور کا کہ حضور کی اطاعت کی جائے، کہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو۔ اگر تمہاری زندگی میں نبی کی ادائیں اللہ کو تمہاری زندگی میں نظر آئیں گی تو تم نے اللہ سے محبت کی نہ کی، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا، تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ تین حق۔ اور چوتھا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ حضور کی نصرت کی جائے، وہی نصرت جو اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے انبیاء مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کے باری باری تمہیں دنیا میں بھیجوں، ثم جاءکم رسول، پھر تم میں عظمتوں والا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ، مجھ سے وعدہ کرو اس پر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرو گے۔ اور ہمیں حکم دیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اس نبی کو ماننا بھی ہے، اس کی عزت بھی کرنی ہے، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ کیسے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور شریعت کا ہم نے اس پر اتارا ہے، اس شریعت کا پرچار
کرو گے تو مصطفیٰ کی یہ مدد ہوگی۔ تو اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ ہیں 4 حقوق بڑے بڑے۔ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے اجزاء، پہلے حقوق اللہ، پھر حقوق مصطفیٰ، پھر تیسرے نمبر پہ حقوق نفس۔ بندے کی اپنی نفس کے بھی حق ہیں بندے پر۔ ایک بندہ 2 بیٹوں کو سہارا بنا کے دائیں اور بائیں ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلا جا رہا ہے۔ حضور کی نظر پڑ گئی، حضور نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اس نے منت مانی تھی کہ پیدل حج کرے گا، پیدل حج کرے گا۔ اب ضعیف ہے، بزرگ ہے، کمزور ہے، چل نہیں سکتا، تو ایک بیٹے کو دائیں ایک بیٹے کو بائیں کھڑا کر کے ان کے کندھوں پہ اس نے ہاتھ رکھے ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنے نفس کو تکلیف نہ دو، تیرے نفس کے بھی اِنَّ لِنَفْسِکَ عَلَيْکَ حَقًّا، بے شک تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر تمہارے نفسوں کا بھی حق ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنا گوشت کاٹنا، غسل نہ کرنا، گندا مندہ رہنا، یہ اپنے نفس کے حقوق بندہ ادا نہیں کر رہا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جو بے ڈنگا سا ہو، بے ڈنگے کپڑے، بے ڈنگی چال، بے ڈنگا انداز، 2 مہینے نہ نہانے والا، وہ بھائی ولی کامل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر 2 مہینے نہ نہانے والا ولی کامل ہوتا تو ہر جمعے کو نہانا میرے نبی کی سنت نہ ہوتی۔ حضور یہ نہ فرماتے کہ صاف رہا کرو، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہم نے اپنے دین کا ایک خود اپنے عمارت گھڑی ہوئی ہے، اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لاکھ بار سبحان اللہ پڑھنا یہ دین ہے، یہ بھی ہے اللہ کا ذکر، لیکن ایک بندہ غار میں یا جنگلوں میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، میں اس بندے کو اچھا سمجھتا ہوں جو بازار میں رہتا ہے اور بازار میں رہ کر شریعت کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس لیے کہ جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنا آسان ہے اور دنیا کے اس زندگی میں رہ کے شریعت کے مطابق عمل کرنا مشکل ہے۔ اور وہ ولی کامل ہوگا جو اس دنیا کی بھیڑ میں ہر دم شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے میرے نبی کی سنت کو زندہ کرے گا۔ ہم نے خود ہی اپنے آپ سے گھڑ لیا۔ حضور نے جب اس کو دیکھا نا، فرمایا تیرے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ جی نظر مانی ہوئی ہے، فرمایا نظر مانی ہوئی ہے تو حج کرنا نظر ہے نا، نظر اس کام کی جو عبادت ہے وہ پورا کرنا ضروری ہے۔ جو کام عبادات میں سے نہیں اور بندے نے منت مانی ہے اس کا پورا کرنا کوئی واجب ہے، بلکہ وہ کام اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس منت کو پورا کرنا گناہ ہے۔ سن لو، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ منت جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے اس کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اس نے نظر مانی ہے، فرمایا حج ادا کرو سواری کر کے، منت پوری ہو جائے گی۔ سواری کر کے حج ادا کرو۔ ایک بندے کو حضور نے دیکھا دھوپ میں کھڑا ہے، حضور نے فرمایا تین کی ہویا؟ یا رسول اللہ اس نے نظر مانی تھی کہ یہ ایک تو سائے میں نہیں کھڑا ہوگا دھوپ میں، دوسرا کھڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور سائے میں بیٹھ جاؤ، اپنے نفس کو تکلیف نہ دو، تیرے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ ان النفس علیک حقا، تیرے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا گندا مندہ، حضور نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ اس کی حضور بڑا مال ہے۔ فرمایا تیرا مال تیرے جسم سے نظر تو نہیں آ رہا۔ اللہ،
آج ہم ہوتے تو ہم کہتے یہ مجذوب ہے جی، یہ پہنچا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا مال تیرے جسم سے نظر تو نہیں آ رہا، اگر اللہ نے تمہیں مال کی صورت میں نعمت عطا کی ہے تو وہ مال کی نعمت کم از کم تیرے لباس سے نظر تو آنی چاہیے۔ اگر وہ تیرے لباس سے نظر آئے گی تو یہ نظر آنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ الاعراف، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ اِنَّ کل من حرم، اے محبوب فرما دو جس نے اپنے اوپر زینت کو حرام کر دیا۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ اپنے اوپر زینت کو حرام کرو؟ بلکہ ایک اور آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ صاحب ایمان ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں تو زینت اختیار کر کے آتے ہیں، ان کے جسم سے بدبو نہیں آ رہی ہوتی، دائیں بائیں والے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور دائیں بائیں والے معزوز ہو رہے ہوتے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے جسم کا، تیرے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ ہیں حضرات محترم وہ چیزیں جن کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، لیکن ان کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جناب یہ اسلام میں پورے کے پورے کیسے داخل ہوں؟ تو میں نے عرض کیا، ایک ہیں حقوق اللہ کے حقوق، ایک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق، اور ایک ہیں بندے کے نفس کے حقوق۔ اللہ کے حقوق بھی پورے کرو، وہ میں نے آپ کی خدمت میں 3 عرض کیے بڑے بڑے۔ حضور کے حقوق بھی پورے کرو، وہ 4 حقوق ہیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیے، اور اپنے نفس کے حقوق، یعنی اپنے نفس کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف نہ دو۔ ایک حدیث پاک بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے جسم کو اگر تم تکلیف دو گے تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، یعنی اپنے جسم کو کاٹنا، اپنے آپ کو زخم لگانا، خودکشی اسی لیے حرام ہے کہ تمہارا حق ہی نہیں ہے کہ تم اپنی اس جان کو ختم کرو، تمہاری یہ ملکیت نہیں، یہ ملکیت رب العالمین کی ہے، تمہارے پاس یہ جان اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو اور اس کے تقاضے پورے کرو، جو شریعت کے حدود کے اندر جائز ہیں وہ کرو۔ یہ ہے نفس کے حقوق۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے بھلا؟ اللہ کے حقوق پورے کرو، نبی کے حقوق پورے کرو، نفس کے حقوق بھی پورے کرو، اور 4تھے نمبر پہ حقوق العباد۔ اور آپ نے وہ حدیث پاک بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ مفلس کون ہے؟ تو عرض کیا جناب ہم تو اس کو ہی مفلس کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا وہ بھی ہے، لیکن اس سے مفلس وہ ہوگا جو حج لے کے جائے گا قیامت کے دن، حج کا ثواب بڑا ہوگا، عمرے بڑے ہوں گے، تہجد بڑے ہوں گے، نمازیں بڑی ہوں گی، روزے بڑے ہوں گے، جہاد بڑا ہوگا، سارا ثواب لے کے جائے گا، لیکن اس نے کسی کو ستایا ہوگا، اس کے بدلے کچھ حج چلے جائیں گے، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کچھ نمازیں ادھر چلی جائیں گی، کسی کا حق مارا ہوگا، اس کی کچھ نیکیاں پھر ادھر چلی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کے حقوق دیتے 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 وہ جو انبار نیکیوں کا لے کر قیامت کے دن کھڑا ہوگا، بے شمار حج، بے شمار نمازیں، بے شمار روزے، بے شمار زکوٰۃ صدقات کے ثواب۔ حضور نبی کریم نے فرمایا لوگوں کو اتنا ستایا ہوگا، دل دکھایا ہوگا، برا کہا ہوگا، اور لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہوگا کہ اس کے بدلے اس کی نیکیاں تقسیم کر کر کے پھر اس کے پلے میں کوئی نیکی نہیں رہ جائے گی، لیکن حق والے ابھی رہیں گے۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ابھی حق مانگنے والے ہیں، نیکی کوئی نہیں، تو اللہ فرمائے گا اب اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو ہو گئی ختم، اب جو حق مانگنے والے ہیں ان کے گناہ اس کو دے دو، تو وہ سب کے گناہ۔ تو حضور نے فرمایا مفلس وہ ہوگا اپنی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی
اور دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اس کے کندھے پہ آ جائے گا تو حضور نے فرمایا مفلس وہ ہوگا۔ تو حضرات محترم، ایک ہے حقوق العباد، اور حقوق العباد میں بھی جو ہے نا سب سے پہلے حقوق ہیں والدین کے، پھر حقوق ہیں اولاد کے، پھر حقوق ہیں یہ جو معاملات ہیں نا ان کو پورا کرنا، یہ ہمارے حق ہیں۔ اصل دین معاملات میں ہے۔ عبادات تو اللہ تعالیٰ کے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادات ضروری نہیں، فرض ضروری ہیں۔ جب عبادات کے مقابلے میں معاملات آئیں گے تو اس وقت نفلی عبادات تصور کیا کیجئے۔ فرضی عبادت مقصد نہیں ہوتا، فرضی عبادت تو فرض ہی فرض ہے، اس سے کنارہ کشی نہیں ہو سکتی، وہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن نفلی عبادت ایک طرف اور ایک طرف معاملات، تو نفلی عبادت کے مقابلے میں نفلی حج، نفلی عمرے، نفلی صدقات، ان کے مقابلے میں اہمیت ہوگی معاملات کی۔ تو اس بارے میں ایک ہوتی ہے عظمت اور ایک ہوتی ہے حاجت۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ حاجت اور عظمت کا جب ٹکراؤ ہو تو حاجت جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا، حاجت کو مقدم مانا جائے گا۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، میرے استاد ہیں، پیر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، استاد بھی ہیں، بزرگ ہستی ہیں، ان کو وہ مجھے بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ، اور ادھر ایک مریض ہے، وہ اس کو سخت میری ضرورت ہے، وہ بلاتا ہے ادھر آؤ۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جس کی جان جانے والی ہے نا، استاد اور والدین اور ان کی تو ہوئی عظمت، عظمت قربان کر دو، حاجت مقدم رکھو، اس مرنے والے کی جان بچا سکتے ہو تو پہلے وہ بچاؤ۔ دوسری مثال، میرے پیر و مرشد ہیں، بزرگ ہیں، استاد ہیں، انہوں نے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنے کے لیے پانی مانگتے ہیں، میں لوٹا پانی کا لے کر بڑی دور سے آتا ہوں اور پانی کوئی نہیں، اچانک سامنے دیکھتا ہوں ایک پیاسا بندہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اب میں اگر پیاسے کو پانی دوں تو ان کا وضو نہیں ہوتا، اور انہوں نے وضو کر کے پڑھنی ہے نماز، اب میں ان کو وضو دوں گا یا پیاسے کو پانی دوں گا؟ تو شریعت کہتی ہے وضو کا حل ہے، اس کی جگہ تیمم ہو سکتا ہے۔ جو پیاسا مر رہا ہے تم عظمت کو پیچھے کرو، حاجت کو مقدم کرو، اس بزرگ کو وضو کے لیے پانی دینے کی بجائے وہی پانی اس پیاسے کو دو تاکہ اس کی پیاس دور ہو جائے، اس کی جان بچ جائے۔ یہ ہیں حقوق العباد۔ اور اگر میں اس کی لمبی چوڑی بھی بحث کرتا جاؤں تو آج آ کے بات یہی ہے کہ حقوق العباد مقدم ہوں گے۔ حقوق اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں چاہوں گا تو معاف کر سکتا ہوں، کر دوں گا، لیکن حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو محنت سے کمائی کرنے والا بندہ اپنے اہل و عیال پہ کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہو نا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا تو ویسے میری مجبوری ہے، ضرورت ہے، ثواب اس کا نہیں تو یہ غلط ہے۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے اور سب سے زیادہ ثواب ہے۔ پھر کئی بندے پوچھتے ہیں جناب اللہ کے نام پہ دینا ہے، کس کو دیں؟ اگلے محلے میں دینے کی بجائے اگر تیرا سگا بھائی ضرورت مند ہے تو ضرورت مند کو دینا تجھ پر سب سے زیادہ ضروری اور زیادہ باعث ثواب ہے۔ تو فرمایا یا